اس آیت سے جزا اور سزا اس کے سبب کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کفار مکہ جو تھے یا آج کل کے بھی کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ جزا اور سزا کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ پارہ نمبر 30 سورۃ نبا، آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 30 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ترجمہ اس کا اس طرح ہے، انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ سرکش نہیں امید کرتے تھے حساباً حساب کی، وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور جھٹلایا انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلانا، وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہر چیز محفوظ کر لیا ہم نے اس کو اس حال میں کہ وہ لکھی جا چکی ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چھکو تم، پس ہرگز نہیں زیادہ کریں گے مگر عذاب کو۔ کل میں نے سبق کے اندر آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے عذاب کا ذکر کیا کہ فرشتے جو ہیں وہ پل صراط کے اوپر گھات لگا کر بیٹھے ہوں گے، مومنین کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، منافقین کو، مشرکین کو جو اللہ تعالیٰ کے قیامت کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کرتے تھے، ان سب کو جو فرشتے ہوں گے وہ دبوچ کر جہنم کے گڑھوں کے اندر لے جائیں گے۔ آج اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، انہم کانوا لا یرجون حسابا، اس آیت سے جزا اور سزا اس کے سبب کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کفار مکہ جو تھے یا آج کل کے بھی کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ جزا اور سزا کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے کسی قسم کے حساب کو، کسی قسم کے کتاب کو کہ جی کل مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب شروع ہوگا، جب ہم مر جائیں گے پھر قیامت آئے گی، قیامت کے بعد جنت کا فیصلہ ہوگا، جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ وہ ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں تھے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ جب انسان مر گیا، مرنے کے بعد مٹی ہو جائے گا، راکھ بن گیا، ختم ہوگا، اس کے بعد اس کا کوئی وہ نہیں ہے، وہ آسمان کا کوئی کہتا ہے ستارہ بن گیا، کوئی کہتا ہے کچھ بن گیا۔ اس طرح کی فضول لغویات آپ آج بھی سنتے ہیں، پہلے بھی لوگوں میں یہ سنتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس حساب کی امید نہیں تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ حساب نہیں آئے گا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو، جھٹلانا۔ ہم نے ان کو سمجھانے کے لیے اپنی نشانیاں ان تک بھیجی، ان تک ہماری آیات پہنچی۔ یہ جو آیاتنا کو ذکر کیا ہے، یہ آیاتنا عام ہے، آپ اس سے قرآن پاک کی آیات بھی شمار کر سکتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن پاک کی آیات ہے، اور اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی شمار کر سکتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ پاک کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دی، ان کو قدرت دکھائی، دلائل دکھائے۔ یہ ساری آپ ان تک یہ باتیں آپ یہاں سے شمار کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم نے ان کو بتایا کہ سدھر جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، میری توحید کا اقرار کر لو، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لو، قیامت کا اقرار کر لو، قیامت کے بعد مرنے کے بعد جو زندگی آئے گی، حساب کتاب، اس کا اقرار کر لو۔ لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر مگن رہے، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کی، جو وقت زندگی کے اندر گزارا اس میں انہوں نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانا۔ اب ان کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کہہ رہے کہ اب ان کے لیے آخرت میں جزا و وفاقہ، جو کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ اب ان کو بدلہ دیا جائے گا، بدلہ بھی کون سا؟ جو کہ پورا ہوگا، جو انہوں نے دنیا میں کمایا، آخرت کے اندر ان کو اسی کے حساب سے ان کا بدلہ ملے گا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، یہاں سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں
کہ ہر چیز ہم نے اس کو محفوظ کر لیا ہے، ہم نے اس کو لکھ لیا ہے، تاکہ کل کلا کوئی اٹھ کر یہ نہ کہہ دے کہ میں نے تو یہ کام ہی نہیں کیا، میں نے تو یہ گناہ ہی نہیں کیا، میں تو دنیا کے اندر بڑا نیک آدمی تھا، میں نے تو دنیا میں توحید کا اقرار کیا، میں نے دنیا میں قیامت کا اقرار کر لیا، جنت کا اقرار کیا، جہنم کا اقرار کیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا اقرار کیا، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آیا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے جس انسان نے اقرار کیا اس کو بھی لکھ لیا، جس انسان نے انکار کیا اس کو بھی لکھ لیا۔ اب وہ لکھا کہاں ہے؟ نامہ اعمال میں بھی لکھا ہو سکتا ہے، وہ لوح محفوظ میں بھی لکھا ہے، لیکن ہمارے جو زندگی گزارنے کا، جو ہماری موت تک کا جتنا چیپٹر ہے، اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ کر لیا ہے، اور محفوظ کرنے کے بعد کل قیامت والے دن ہمارے سامنے اسی کو ہی پیش کیا جائے گا، ہمیں وہی دکھایا جائے گا، اور ہمیں اسی کے مطابق نامہ اعمال کو پرکھ کے جانچ کے اللہ رب العزت ہمارا فیصلہ اس کے مطابق کریں گے۔ جس انسان کے نامہ اعمال بہتر ہوگا، اچھا ہوگا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ آ جائے گا۔ جو انسان کا نامہ اعمال برا ہوگا، اللہ رب العزت اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو ہمیں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر گزارنی چاہیے، کیونکہ اسی تعلیمات کے اندر ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی دونوں کی بھلائی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر اپنے مطابق گزاریں گے تو یاد رکھیں کہ اپنے مطابق گزاری ہوئی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ اسی کا ہے جو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پس چکھو تم، پس ہرگز نہیں زیادہ کریں گے مگر عذاب کو، کہ جو چیز تم نے دنیا میں کمائی، جو چیز تم نے دنیا کے اندر کی، جتنے گناہ تم نے دنیا کے اندر کمائے، آج تمہیں انہی گناہوں کی مقدار یہاں پہ عذاب دیا جائے گا۔ جتنا تم نے کیا ہے اتنا ہی دیا جائے گا، ہم اس سے زیادتی نہیں کریں گے اور نہ ہی اس میں کمی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق، قرآن پاک کے اندر جس طرح ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، جس دن ہمیں یہ قرآن پاک سمجھ آ گیا تو یاد رکھیں ہماری زندگی اسی دن سے بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے بارہا علماء اکرام کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھیں، پڑھنا نہیں ہے صرف اوپر سے انگلی نہیں پھیرنی، بلکہ اس کو سمجھیں، اور ایسا سمجھیں کہ آپ آگے کسی کو سمجھا بھی سکیں، تو آپ کے اوپر دنیا کے کئی ایسے جھوٹ جو لوگ آپ سے بولتے ہیں وہ عیاں ہو جائیں گے، اور یہ قرآن پاک ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب لے کر آ سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔